الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة ونبي الرحمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورسول الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة ونبي الرحمة. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد
حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فیض سنو نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑھے دل کے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ ربیع الاول رجب شریف کا مہینہ الحمدللہ بڑیاں برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس کے اندر بہت ساری یادگاراں وابستہ جنہاں کے اندر سب تو پہلے اس مہینے کی نسبت جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، کشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عرس بھی انہاں دنوں دے اندر 22 رجب بھی آ رہی ہے، آج 20 رجب ہے۔ 22 رجب ختم شریف کے حوالے نال پہچانیا جاتا ہے، اور بہت سارے بزرگان دین دے عرس اور یادگاراں اس مہینے دے نال وابستہ ہیں۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، نبی علیہ السلام کا جشن میلاد اہل سنت و جماعت کے حصے وچ آیا، اور جشن معراج بھی سنیاں دے حصے وچ آیا۔ ساڈی خوش قسمتی ہے جس چیز کی نسبت میرے نبی علیہ السلام کے نال ہو جائے وہ چیز قابل احترام ہو جائے۔ اور انہاں دنوں دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم الشان صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صالح کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بھی تاریخ عرس انہاں دنوں دے اندر ہی۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ معراج میرے نبی علیہ السلام کی معراج شریف یہ وڈے 3 حصے، ایک حصہ ہے خانہ کعبہ تو لگ کے مسجد اقصی تک، زمین تو زمین کا سفر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز کا بیان فرمایا۔ معراج پاک کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی تو آسمانہ دی سیر کر کے سدرہ تک۔ تیسرا حصہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا لا مکان تھے، خدا دی کرسی تے عرش تے جا کے جلوہ گر ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام دا آنا بھی بے مثال، میرے نبی علیہ السلام دا آسمانہ تے جانا بھی بے مثال۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شانہ ودان والا بھی خدا ہے، اور اگر کسی نو پست کر دے تو یہ بھی خدا دی کاریگری۔ لیکن اس دنیا کے اندر اہل دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے عروج آئے، پھر زوال بھی آئے، لیکن جڑے اللہ دے خاص بندے
انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عروج بھی عطا فرمائے، رفعتاں بھی عطا فرمائیاں، شانہ بھی عطا فرمائیاں، پر انہوں تے زوال نہ دنیا دے اندر ہے نہ آخرت دے اندر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہاں تھے، عروج بھی دیکھا گیا، زوال بھی دیکھا گیا، دولت مندہ تھے، عروج بھی دیکھا گیا، زوال بھی دیکھا گیا، مگر جڑا رب رسول دا ہو جائے وہ دیتے عروج ہی عروج ہے، وہ دیتے زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا تے کسی نسبت دے نال جڑا اللہ رسول دا ہو جائے پھر رب او دا ہو جاتا ہے، تے رب جی دا ہو جائے انہوں نہ کوئی دنیا اچ خوف نہ کوئی آخرت کے اندر خوف۔ میرے نبی علیہ السلام کی نسبت زمین دے نال ہو جائے، یعنی میرے نبی زمین تے قدم رکھنا، اے زمین بھی میرے نبی علیہ السلام فرما دیں جعل الارض جعل لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے میری برکت نال میری وجہ زمین نو مٹی نو طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیتا تے نماز والی جگہ بھی بنا دیتا۔ پہلیاں امتاں دے اندر وضو کرو، عبادت خانے میں جا کے نماز پڑھو، عبادت کرو، لیکن اس امت کے اندر جو وضو کر سکتے ہو وضو کر لو، یہ بیمار ہو سفر کے ہو تکلیف ایسی ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر لو، یعنی تیمم یہ بھی ایک وضو کی صورت ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سرکار کے قدم زمین پہ آئے، میرے نبی علیہ السلام دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین نو تیمم طہارت دا ذریعہ بھی بنا دیتا تے مسجد تو باہر پہلی امتاں دے اندر نماز جائز نہیں سی، لیکن اس امت کے اندر ساری روئے زمین اگر پاک ہوئے مسجد نہیں جا سکتے، مصروفیت یا مسجد تو دور ہو تو پھر جتھے ہو اتھے زمین دے نماز پڑھ لو، یعنی جس چیز کی نسبت میرے نبی علیہ السلام کے نال ہو جائے اللہ اس چیز نو بھی عروج عطا فرما دے۔ تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ حضرات گرامی فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نے، لیلاً رات یا چند گھڑیاں دے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، خانے کعبے تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کے اندر زمین تو زمین دا سفر بیان فرمایا گیا، خانے کعبے تو مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جس دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں، او دے آلے دوالے برکتاں رکھیاں۔ برکتاں تے مسجد کے اندر ہوندی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ہر مسجد برکتاں والی، ہر مسجد کے اندر اساں برکتاں رکھیاں، پر مسجد اقصی ہوئے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں۔ لنریہو، تاکہ اسی اپنے خاص بندے میں اپنی خاص نشانیاں دکھا دیں۔
لنریہو من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے خاص بندے نو خاص نشانیاں دکھا دیں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک میرا خاص بندہ سنن والا بھی ہے تے دیکھن والا بھی ہے. تے سنن والے تے سارے ہی، لیکن نہیں، انہاں دی سماعت اور بصارت دا عالم ہی وکر ہے. سماعت کیسی؟ خان کا ڈوگرا مرکزی مسجد کے اندر بیٹھ کے درود بھیجو، وہ مدینہ پاک بیٹھ کے ان سن دیں جو میں قریب تو سن دیں. انہو هو السمیع البصیر. تے جے مسجد رضوی دے اندر بیٹھ کے درود پڑھو تے تانوں انج ویکھ رہے ہوندے جو میں قریب تو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہو هو السمیع البصیر، ساڈا بندہ ویکھن والا بھی ہے تے سنن والا ہے. قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اساں انسان کو ویکھن والا بھی بنا دیتا تے سنن والا بھی بنا دیتا. یہ عام آدمی دی گل ہے کہ اللہ نے ویکھن دی طاقت تے سنن دی طاقت عطا. ہر انسان سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے، کتوں قریب تو او دی سماعت دا دائرہ کار محدود ہے. مسجد باہر آواز دیتی جا رہی ہے، اندر نہیں سنی جا رہی. جو مسجد کے اندر ہے سامنے وہ دیکھا جا رہا ہے، پردے تو پیچھے نہیں دیکھا جا رہا، دوروں نہیں دیکھا جا رہا. انسان دی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے. لیکن انہو هو السمیع البصیر، ساڈا خاص بندہ سنن والا بھی ہے دیکھن والا بھی ہے. فرمایا تہاڈی سماعت اور بصارت ہو رہے، میرا یار جدوں ویندا ہے دوروں نزدیک تو اکو جہا ویندا ہے. جے دیکھدا ہے سندا ہے تے پھر بیٹھا زمین تے ہوے درود آسماناں والیاں دا بھی سن رہا ہو. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہر آدمی دیکھن والا بھی ہے سنن والا بھی، لیکن ہر آدمی دی سماعت محدود ہے جو اپنے سامنے انہوں دیکھ رہا ہے. تے میرے نبی علیہ السلام دی بصارت کا یہ عالم ہے، سرکار سامنے بھی دے رہے ہیں، کنڈ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. سانو پیچھے دیکھن واسطے گردن پھیرنی پہ، لیکن میرے نبی علیہ السلام نظر سامنے. لیکن سرکار نے فرمایا لوگو رکوع سجود پورے کریا کرو، میں اپنی کنڈ پیچھے بھی تانوں انج وینا جنہیں اپنے سامنے دے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہر انسان کو سماعت اور بصارت ملی، لیکن جو ساڈے سامنے اسی وہ دیکھ رہے ہیں، دور تو نہیں دیکھ رہے. مسجد تو باہر والی آواز سانو سنائی نہیں دے رہی، مسجد کے اندر جو بولے گا سن لیں گے. لیکن میرے نبی علیہ السلام کی سماعت بیٹھے زمین تے درود آسمانہ والا سن رہے، بیٹھے مدینے دے اندر نے درود خانگاہ دا سن دے پہ، تے کائنات کو اس طرح دیکھ دیں جس طرح ہتھیلی نو دیکھ دیں. ایویں نہیں فرمایا انہو هو السمیع البصیر، ساڈا عبد خاص سنن والا بھی ہے تے دیکھن والا بھی. میرے نبی علیہ السلام صحابہ دے جرمٹ جس طرح بیٹھے ہیں جویں ستاریاں دے جرمٹ دے اندر چن. آواز آئی، چی کر کے ایک آواز آئی، صحابہ کرام سجے کھپے دیکھن لگ پے، کوئی چیز نظر نہ آئی. وہ تجسس ہوئے، تجسس پیدا ہویا یہ آواز کیسی ہے. پوچھا انہاں نو جنہاں نو اللہ تعالی نے عرشاں فرشاں دیاں خبراں دتیاں، حضور ایک کیسی آواز ہے. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 آسماناں تو اُتے ایک دروازہ سی جڑا جدوں دا بنیا سی اودوں دا بند سی، اج وہ دروازہ اللہ نے فرشتیاں نو کھولن دا حکم دیتا ہے کہ او دی آواز تساں زمین تے بیٹھ کے سنو. تو میرے نبی علیہ السلام نے صدقے، ورنہ اسی باہر دی آواز نہیں سن سکتے.
وضو خانے وچ کوئی گل کرے اسی آواز نہیں سن سکتے، مگر سخت آسمانہ تو اوتیاں دی آوازاں صحابہ نے بھی سنیا تے میرے نبی علیہ السلام دے صدقے، تاکہ رب واضح کر دے جنہاں دے صدقے دوسریاں دی سماعت ہے کہ آسمانہ تو اوتے کھلن والا دروازہ مدینہ پاک بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس نبی دی اپنی کی شان ہوئے. سبحان اللذی اسرا، پاک او ذات جس نے سیر کروائی. سبحان کنو کہندے جڑی ذات جڑی ہستی ہر قسم دی کمزوری تو پاک ہوئے انہوں کہندے سبحان. سبحان دا معنی غور کرو، سبحان انہوں کہندے کہ جڑا مٹی وچوں اشرف المخلوقات کو پیدا کر سکے. مٹی بے جان، پانی بے جان. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. مردیاں چیزاں چوں زندیاں نو پیدا کر دے تے زندیاں چوں مردیاں نو پیدا کر دے. زمین مردہ، پانی مردہ، لیکن جڑا پانی تے مٹی وچوں بولن والا، سنن والا، سوچن والا، چلن والا، پھرن والا انسان بنا لے انہوں کہتے ہیں سبحان. جناب آدم علیہ السلام اکیلے سے پہلے انسان، کلے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کلے اداس رہتے سن، دل دے اندر، طبیعت دے اندر اداسی، کوئی چیز انس دا باعث نہیں. اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے انہاں دی کھبی پسلی وچوں حضرت حوا نو پیدا کیتا جو مرد وچوں عورت نو پیدا کر سکے. سبحان انہوں کہندے. جو مردہ زمین وچوں زندہ انسان نو پیدا کر لے انہوں کہندے سبحان. جے عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئے ہر انسان نو رب ارشاد فرماندا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اساں تانوں ایک مذکر اور ایک مؤنث چوں پیدا کیا. لیکن واری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی، بغیر باپ تو پیدا کیتا، اکیلی مؤنث وچوں مذکر کو پیدا فرمایا کن کہہ کے تے انہوں کہندے سبحان. جڑا چاہے تے عورت دے وچوں مرد نو پیدا کرے تے جڑا چاہے مرد دے وچوں عورت نو پیدا کر دے انہوں کہندے سبحان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا سبحان اللہ جی. ادھا سلیس ترجمہ سبحان اللہ. کہہ دیو سبحان اللہ. سبحان اللہ زید امانہ سبحان اللہ. اگے معراج دا ذکر فرمایا کہ رب فرماتا ہے میرے نبی دا میلاد بھی سبحان اللہ، میرے نبی دا معراج بھی سبحان اللہ. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اتوں پھر آسمانہ دی سے پھر او جگہ بھی آ گئی جتے جبریل دی حد ختم ہو گئی، میرے نبی علیہ السلام دی شان دی اتوں ابتدا ہو گئی. سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا اردو دے لحاظ نہ دیکھے جائے سیر کرائی، عربی وچ دا معنی ہے کہ رات کو سیر کرائی. اسرا رات کے وقت سیر کرائی، دن کو نہیں. کیوں؟
جتنے معراج کراندے براق تے سوار ہوندے، جبریل آ جاندے لین واسطے، براق تے سوار ہوندے، روانہ ہو جاندے۔ ابو بکر نے بھی دیکھنا سی تے ابو جہل نے بھی دیکھنا سی۔ ابو جہل نے بھی مننا پینا سی کہ واقعی چلے گئے نے، میں اپنی اکھاں نال دیکھیا۔ تے ابو بکر نے بھی کہنا سی ساڈے سب دے سامنے گئے نے، کوئی انکار دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ابو لہب نے بھی من لینا سی، لیکن رات نو سیر کرائی تاکہ فرق ہو جائے۔ جڑا نبی دی شان من لے وہ ہوئے گا صدیق، جڑا انکار کرے گا وہ ہو جائے گا زندیق۔ بڑی چھوٹی جی سبحان اللہ، گل بڑی بڑی ہے۔ نبی دی شان من لے، بن ویکھن تو من لے وہ ہوئے گا صدیق۔ کئی تے ویکھ کے بھی نہیں منتے، چند تے ٹکڑے ہوئے لیکن مننے نہیں۔ پتھراں کلمہ پڑھیا، درختاں نے کلمہ پڑھیا، کنکریاں نے کلمہ پڑھیا، پانی دے چشمے جاری ہوئے انگلاں وچوں۔ جب برتن نہیں چات رکھا، برتن پانی نال بھر جائے، کئی ویکھ کے بھی نہیں مننے۔ تے جڑا بن ویکھے میرے نبی علیہ السلام دی شان نو من لے، رب اس نو صدیق فرما دے، تاکہ فرق ہو جائے کہ مومن کون ہے تے بے ایمان کون۔ اسرا رات کو سیر کرائے، اور میں جبریل جاؤ ان ساری دنیا سو گئی، ساری دنیا سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے۔ اللہ اکبر، رات نو سیر کرائی۔ ایک حکمت ہو دے چھے کہ محبوبان دا ٹائم رات دا ہی ہوتا ہے۔ رب تو وڈا محب کوئی نہیں، میرے نبی علیہ السلام تو وڈا محبوب کوئی نہیں۔ محبوب دے راز و نیاز تنہائی کے اندر ہوندے نے، دکھ سکھ بولے جاندے نے تنہائی کے اندر۔ لیکن رب نے میرے نبی علیہ السلام جو معراج کرایا، اللہ اکبر، تے رب نے بھی حد کر دی تھی، میرے نبی علیہ السلام نے بھی کمال کر دیتا۔ سونیا کی لے کے آئے ہو؟ یا اللہ تو بندگی دے لائق ہیں، سارے بندگیاں دے تحفے تیرے واسطے ہی لے کے آئے۔ محبوب محب دے راز دکھ سکھ، اللہ اکبر۔ یہ پوچھو تہجد پڑھنا لے ملتا ہے کیا نماز میں؟ ذرا سجدے میں جا کے دیکھ، معراج الصلاۃ معراج المومنین۔ جدو بندے نے مومن نے معراج کرنی ہوئے نماز نہیں اس لیے رب نال رج رج کے گلاں کر دے۔ تے جدو دنیا سوتی ہوئی ہوئے جڑے تہجد پڑھتے محبت والے عشق والے انہاں نو پچھو، اس وقت تے کی ناراض ہے، کی نظارے نے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ۔ سہری لے اٹھ کے سسکیاں آہاں آنسواں وچوں جو لبد ہے وہ دولتاں نال نہیں لبدا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ۔ اسرا بعبدہ، اپنے پیارے بندے نو اپنے خاص نو سیر کرائی تے رات دے وقت۔ اسرا دا معنی رات دے وقت، اور پھر اذا مصدر مجرد سیر، سیر کنو کہندے نے؟ آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ کوئی باغ دی سیر میں جائے دوڑے گا نہیں، وہ دوڑا ورزش ہوئے گی لیکن سیر نہیں ہوئے گی۔ سیر ہے کہ آہستہ 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 ہر چیز کو بڑے غور دے نال دیکھنا، انہوں کہندے ہیں سیر۔ تے جے کوئی پیدا جائے پیدا آئے وہ سیر نہیں۔ تے رب فرماتا ہے کائنات دی سیر کروائی، ایک ایک جزئی دا علم اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرماتا۔ عرشاں دے راز، فرشاں دے راز اپنے حبیب علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیتا۔
رات دے وقت سیر دے اندر بڑیاں حکمتاں سن. پھر اگے لیلن بھی فرما دیتا. یہ سیر کے اندر اگر سیر کے اندر ایمان ہے کہ رات کو چلنا تو پھر لیلن کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ لوگوں کو دس دیتا جائے کہ ساری رات سیر نہیں کرائی. لیلن رات دیاں چند کڑیاں ایسے رات دیاں چند کڑیاں دے اندر ساری رات نہیں. کائنات کیڈی وڈی ہے. اگر کسی باغ کی سیر واسطے جائے ٹائم تے لگتا ہے نا، وہ باغ محدود ہوئے گا. یہ کائنات دیا حداں چھوٹیاں جیاں نہیں. سدرا تک 7 آسمان بھی، ہر آسمان دے اندر صرف آسمان ہی نہیں سن بکھانے، آسمانہ دے اندر کی ہے رب کو بھی دکھانا سی اپنی قدرت دے راز. 7 آسمانہ دے ٹائم تے لگتا ہے. چھوٹا جہا باغ ہوئے 10 منٹ سیر ہو جائے گی، 15 منٹ 20 منٹ پر دل نہیں رجے گا. گھنٹہ 2 گھنٹے اتنے ٹھہرے گا تو پھر سیر دا مقصد پورا ہوئے گا. لیکن یہ چند گھڑیاں دے اندر کس طرح ہو گئی کہ گئے کنڈا ہلدا پہ، دروازہ بند کیتا، براق سے سوار ہوئے، کنڈا حرکت کر رہے ہیں. یہ واپس آ گئے اجے کنڈا حرکت کر رہے. نالی کے اندر وضو دا پانی چل رہے ہیں، گئے پانی چلتا پہ ہے. یہ واپس آئے تے پانی اجے چل رہے. بستر دے اوتے جسم دی ہیٹ موجود ہے. اٹھے نے وضو کیتا، نفل پڑے، براق سے سوار ہوئے، مسجد اقصی گئے، آسمانہ دے روانہ ہوئے، سیر کر کے آ بھی گئے. بستر دے اوتے اجے تک ہیٹ موجود ہے. لیلن رات کی چند گھڑیوں میں یہ میرے نبی علیہ السلام اس جہان وچوں چلے گئے. اس جہان دا نظام رک گیا. جتھے جتھے نظام ہے سی ہر چیز رک گئی. کیوں؟ جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ سرکار اتے چلے گئے، جان آسمانہ تے چلی گئی، جانے کائنات آسمان تے چلی گئی، جانے زمین آسمانہ تے چلی گئی. زمین دا نظام اتھی رک گیا. سرکار واپس تشریف لے آئے، زمین دا نظام اتھوں دوبارہ چل پیا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو میرے نبی علیہ السلام گئے، نظام معطل، قدرت کا نظام معطل ہو گیا. ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے رک گئی. واپس تشریف لے آئے، جانے کائنات آ گئی، کنڈا بھی لگ گیا. جتنے رکیا جڑی وہ حرکت رہتی سی وہ بھی پوری ہو گئی. بستر دی ہیٹ ابھی تک موجود، چلنے والا پانی ابھی تک موجود. جان ہے وہ جہان کی. جڑے لوگ کہندے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے. انہوں نے پوچھا تھے کتوں آ گئے؟ وہ کہتے دنیا تو چلے گئے، تا تھے ہو گیا. پھر جان دا نظام کے میں قائم ہے جے تھے تو پھر کہنا پائے گا ہیں، اب بھی ہیں، کیونکہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کھڈونا ہوئے، کھڈونے جو سیل کٹ دے کھلو جاتا ہے، سیل پا جو چل پہ. یہ ایک چھوٹی جی مثال ہے، لیکن جانے کائنات میرے نبی علیہ السلام کی ذات اسرا بعبدہ لیلا، رات دیاں چند گھڑیاں دے اندر سیر کرا دی. وہ زمین دیاں چند گھڑیاں سے 18,000 سال جتنا ٹائم لگا سرکار کی سارے معراج دی. واپس تشریف لے آئے تو کائنات کا نظام دوبارہ جاری ہو گیا.
اینو کہندے سبحان، جو اتنیاں قدرت یا کاریاں کریاں دکھا سکے اس کو کہندے سبحان، جدے حد دے اندر کائنات دا نظام۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، صرف عبد نہیں، عبد دیگر عبدو چیز دیگر، عبد اور ہے، عبدو اور ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے بندے نو میں سیر کریں، عبد دیگر عبدو چیز دیگر، ایسرا پا انتظار و منتظر۔ وہ بھی بندے تھے، عبد تھے، جنہوں نے کوہ طور پر کہا رب یارینی، جواب آیا لن ترانی، یہ چادر لے کر سو گئے تو جبریل لینے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، صرف عبد ہو رہے عبد ہو رہے بعبد ہی، او عبد سن، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ ایک عصا موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تھی، ایک عصا مبارک میرے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تھی۔ جادوگراں دے مقابلے دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک سپ بن گیا، صرف سپ نہیں، اژدہا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گرتوں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار بریلی عاشقان امام فرما دے وہ بھی اساس، یہ بھی اساس، پر ہاتھ دیکھو وہ کلیم دے ہاتھ دے اندر کہ حبیب دے ہاتھ دے اندر۔ یا اللہ دیدار کرا دے، فرمائے لن ترا، لیکن اے او ہستی ہے بے عبدہ ہی، عبدہ او ہستی ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام چادر لے کے سو گئے، پہلے عبادت فرما دے، اے آئی نا معراج دی رجب دی 27ویں رات 26 دا دن گزار کے نبی علیہ السلام اس رات عبادت نہیں کی تھی، سو گئے، چادر تان لی، کیوں؟ اس واسطے کہ پتہ چل جائے کلیم ہور ہوندے تے حبیب ہور ہوندے۔ مزہ آ گیا جدو جبریل علیہ السلام نے بیدار کرنے واسطے قدماں نو بوسہ دیتا، یا اللہ حبیب علیہ السلام سنتے ہیں تیرا حکم ہے کہ لے کے آؤ، کیوں؟ ان اللہ اشتاق، اللہ تعالیٰ مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے، یا ملاقات کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا اللہ محبوب رام فرما رہے ہیں کہ رب نے فرمایا، محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کیویں جگاواں؟ فرمایا جویں عام آدمی نو جگائی دا ایویں نہیں جگانا، عام آدمی نو جگانا ہوئے آواز دے دی۔ جبریل اس بارگاہ دی شان اور عظمت کا اندازہ تانوں نہیں، آواز نہیں دے رہی، یا ستے بندے بھی جگانا ہوئے ہاتھ لائی دا اٹھو جی، جبریل یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ مدینے والیاں نو حکم ہے کہ لا تجہروا لہ بالقول، انہاں اچھی آواز نال آواز بھی نہیں مارنی میرے نبی علیہ السلام۔ صحابہ کرام نے جدو سرکار دا دروازہ کھڑکانا ہوندا سی، کم ہوندا سی، دروازہ نہیں سن کھڑکاندے، سانو کسی نال کام ہو کسی دروازے جائیے دستک دئی دیئے، کہ صحابہ کرام دستک نہیں، ناخناں دے نال اس طرح کرنے سے، ناخناں
دستک نہیں دینی، آواز نہیں دینی. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا. آپس وچ جویں ایک دوجے نوں بلاندے ہو یہ نہیں بلانا او فلانے او فلانے. رب نے منع فرما دیتا. زید نو بلانا ہوئے تسی کہندے ہو یا زید ہو، عمر نو بلانا ہوئے یا عمر ہو یا فلان، لیکن میرے یار نو بلانا ہے کہ یا محمد ہو نہیں کہنا. رب نے فرمایا یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. یا رسول جاری رہے. اللہ اکبر جل جلالہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا غوث، یا غوث. فرمایا ایمان والو انج نہیں بلانا نام لے کے جویں ایک دوجے نو پکار دیو میرے نبی علیہ السلام دی شان برائے، انہاں کو اس طرح نہیں بلانا. پھر فرمایا آپس وچ گفتگو کر دیو جویں چاہو کرو، لیکن جدو میرے حبیب علیہ السلام نال گفتگو کرو تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے. دوسرے آپس وچ گفتگو کر دیو نظراں اٹھا کے کر دیو. اے بارگاہ او ہے جتھے جے گفتگو بھی کرنی ہے تے نظراں جھکا کے کرنی. اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں ہے عشق تو مسلمان بھی ہے کافر و زندی. آداب نبوت رب نے تعلیم فرمائے تو جبریل علیہ السلام نے بھی فرمایا جبریل آواز نہیں دینی، ہاتھ نہیں لگانا. یا اللہ کی حکم آیا یا جبریلو قبل قدمی، میرے یار دے قدماں نو بوسہ دے. دوسرے لفظاں دے اندر اپنے کافوری ہون میرے حبیب علیہ السلام دیاں قدماں تے رکھ دے. آداب نبوت بھی نے، آداب مرشد بھی نے. میرے نبی علیہ السلام صحابہ دے مرشد سن. رب نے مرشد دی تعظیم سکھائی. فرمایا مرشد دی بارگاہ گل کرو نظراں جھکا کے کرو، ہاتھ بن کے کرو، تہاڈی آواز اونچی نہ ہوئے. اس طرح نہیں بلانا جس طرح نام لے کے بلائی دے، کیونکہ نام لینا بے ادبی ہے. کسی بندے دا نام ہوئے عبد الرشید، بیٹا کہے اوے عبد الرشید، ہویا کدی اس طرح؟ یہ باپ نو نام لے کے پکارنا جائز نہیں. تو بیوی بھی خاوند دا نام لے کے نہیں پکار سکتی اے فلاں، نہیں، بلکہ اس میں صفت پکارے، اس میں ذات نہیں، اس میں صفت نال. ادب احترام دا تقاضا ہے کہ اگلے نو سرکار نے فرمایا کہ وہ مرتبے وچ رکھ کے گل کرو، جس مرتبے دے مطابق ہوئے ادھر دے مطابق سلوک کرو. آداب مرشد رب نے قرآن دے اندر سکھا دیتے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل قدماں نو بوسہ دے. تے جبریل علیہ السلام نے کافوری ہون سرکار دے قدماں مبارکاں تے رکھے. نبی علیہ السلام نے ٹھنڈک محسوس کی تھی، آپ نے اکھاں کھولی. آداب مرشد، آداب نبوت. اللہ اکبر. ادب ہے تے ایمان بھی ہے، ادب کوئی نہیں تے ایمان بھی کوئی. اس واسطے مومن ہمیشہ با ادبی ہوتا ہے. لیکن کہ نیٹ تے ویکھو نیٹ بے ادبیاں سکھا رہے ہیں. یہودیاں دی ایک سازش، بہت سارے چینل انہاں بنائے، بہت ساری آئیڈیاں بنائیاں کہ مسلمانوں تعظیم تو منع کرو،
مسلمانوں دے ایمان کمزور کرو. نیٹ ایمان کمزور کر رہے ہیں, ایمانوں دا نقصان کر رہے ہیں, عاقبت برباد کر رہے ہیں, قبر ساڈی برباد کر رہے ہیں. لیکن ہیلے بہانے نال دیندار طبقے تو متنفر کرنے واسطے ایسیاں پوسٹاں, ایسیاں تصویراں, ایسے بیانات چڑھائے جاتے ہیں کہ لوگ, یہودیاں نے دیکھا, عیسائیاں نے دیکھا, بڑے بڑے ہیلے کیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوتی. ہن ایجنڈا نواں اے کہ اولیاء تو علماء تو انہاں نوں دور کرو, یہ دین تو دور ہو جانے. تے جے علماء دے نال اولیاء دے نال محبت عقیدت کا رشتہ قائم رہے گا, دین اور ایمان بھی مضبوط رہے گا. یہ بہت بڑی چال ہے, انہوں سمجھو تے نیٹ دے نقصانات تو بچو. ایسی جیلی چیزاں چڑھا کے دیکھو جی پیر کر رہا ہے, وہ دیکھو تے پیر ہے ہی نہیں, کسی آستانے دا وہ پیر نہیں. چھوٹی جی داڑھی رکھی ہے, چٹی ٹوپی پوا کے, دیکھو جی یہ کیا کر رہا ہے. یہ سب جیل سازی. نیٹ تو بچو, اپنے ایمانوں نو بچاؤ, تے اللہ والا دے نال لگ جاؤ. کونوا مع الصادقین, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل ذرا دسو تے صحیح, تلیاں نو بوسا دیتا تے کی محسوس کیتا؟ شاعر نے عالم تخیل دے اندر جبریل نو پوچھا کہ جبریل قدماں نو بوسا دیتا تے کی محسوس کیتا؟ تے شاعر نے جبریل دی زبان دے اندر ہی اس چیز نو بیان کیا. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جناب ماں دے قدم